میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں. 5ویں اولاد, 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدے مند ہوں؟ اور لوگ کہتے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ, لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والد اور والدہ, ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے. ایک ہے کہ لوگ غریب ہے, تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے, اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزن تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزن تھیوری that the crop is inversely proportional to the population. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے, جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہے اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا ہے آپ کو, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000, جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی, دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ.
اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے. مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے, آپ کی فیملی, آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے.